فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون
وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ۔ پھر جب موسیٰ نے مقررہ مدت پوری کر لی اور وہ اپنے گھر والوں کو لے کر چل دیا تو اس نے طور کی جانب ایک آگ دیکھی۔ اس نے اپنے گھر والوں سے کہا، ٹھہرو، میں نے ایک آگ دیکھی ہے، ہو سکتا ہے کہ میں تمہارے پاس وہاں سے کوئی خبر یا آگ کا کوئی انگارہ لے آؤں تاکہ تم تاپ سکو۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ خاوند اپنی بیوی کو جہاں چاہے لے جا سکتا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام مزید مدین میں نہیں رہتے بلکہ واپس اپنے ٹھکانے پہ جاتے ہیں، اور پھر شوہر کی ذمہ داریوں میں سے یہ ہے کہ بیوی کو کمفرٹ فراہم کرے، اس کو تحفظ کا احساس دلائے، اس کے خوف کو دور کرے، اور یہ بھی نیکیوں میں سے بڑی نیکی ہے جو پیغمبرانہ اخلاق میں سے ہے۔ پھر جب وہ اس آگ کے پاس آیا تو بابرکت جگہ میں وادی کے دائیں جانب کے کنارے سے ایک درخت سے پکارا گیا، اے موسیٰ، بے شک میں ہی اللہ ہوں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ گھبراہٹ میں نکلے تھے، خوف میں نکلے تھے۔ اس وقت انہوں نے سوچا بھی نہ ہوگا کہ 10 سال بعد اللہ تعالیٰ ان سے کلام بھی کرے گا۔ وقت ایک سا نہیں رہتا، اگر آج غم کے اندھیرے ہیں تو کل روشنی بھی ضرور ہوگی۔ اور یہ کہ تو اپنا عصا ڈال دے۔ پھر جب اس نے اس کو دیکھا کہ وہ ہل رہا ہے گویا کہ وہ ایک سانپ ہے تو وہ پیٹ پھیر کر چل دیا اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ فرمایا، اے موسیٰ، آگے بڑھ اور خوف نہ کر، بے شک تو امن پانے والوں میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کلام کو سن کر موسیٰ علیہ السلام کی حالت کیا ہوگی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ براہ راست ون آن ون بیس پر ان سے بات کر رہے ہیں۔ اپنا ہاتھ گریبان میں داخل کر، وہ کسی تکلیف کے بغیر چمکتا ہوا نکلے گا، اور خوف سے بچنے کے لیے اپنا بازو اپنی طرف ملا لے، تو یہ دونوں نشانیاں تیرے رب کی طرف سے ہیں، فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف جانے کے لیے۔ بے شک وہ فاسق لوگ ہیں۔ اہم کام کے لیے تیار کیا 10 سال کی ٹریننگ سے گزار کر، سبحان اللہ، اور پھر معجزات ساتھ دیے، قوت دی، اور طبعی خوف تو انسان کے اندر ہوتا ہی ہے، جیسے سانپ کو دیکھ کر خوف آیا تو اسی طرح فرعون کے دربار میں جا کر بھی ہو سکتا ہے کہ خوف کا شکار ہوں۔ تو خوف کے وقت ہاتھ کو دل پہ رکھ لو، اس سے خوف کم ہو جائے گا، خوف کی کیفیت دور ہو جائے گی۔ یعنی گھبراہٹ کے وقت اپنا ہاتھ اپنے سینے پہ رکھ لینا اور اپنے ہی ہاتھ سے اپنے آپ کو تسلی دینا، یہ آپ بھی تجربہ کر کے دیکھیں۔ ابھی بھی اگر آپ رکھیں تو آپ کو فیلنگ ہوگی کہ جیسے کمفرٹ فیل ہوتا ہے انسان کو۔ اس نے کہا، اے میرے رب، بے شک میں نے ان میں سے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا، تو میں ڈرتا ہوں کہ یہ بھی مجھے قتل کر ڈالیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام ذمہ داری قبول کرنے سے نہیں گھبرائے، بلکہ انہوں نے اس راہ میں آنے والی مشکلات کے لیے مدد مانگی، اس کا ذکر کر کے، اور میرا بھائی ہارون وہ مجھ سے زیادہ فصیح اللسان ہے تو اسے میرے ساتھ مددگار کے طور پہ بھیج دے۔ سپورٹ مانگی، یہ نہیں کہا مجھ سے کام لے لیں، مددگار کے طور پر بھیج دے کہ وہ میری تصدیق کرے، میں ڈرتا ہوں کہ یہ مجھے جھٹلا دیں گے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی فکر بجا تھی، اور یہ ان کا اخلاص تھا اور ذمہ داری ادا کرنے کی فکر تھی، اس لیے اپنی کمزوری کا بھی اظہار کیا اور اس میں کوئی شرمندگی محسوس نہیں کی کہ میں زیادہ اچھی طرح کمیونیکیٹ نہیں کر سکتا، اور دوسری طرف یہ کہ میرا بھائی مجھ سے زیادہ بہتر ہے اس معاملے میں، اس کو میرے ساتھ بھیجیے۔ کسی دوسرے کی خوبی کا اعتراف، یہ بھی صالحین کی صفت میں سے ہے کہ وہ دوسروں پر اعتماد کرتے ہیں، ان کی خوبیوں، ان کے ٹیلنٹ کو اپریشیٹ کرتے ہیں، اور لیڈر میں یہ خوبی ضرور ہونی چاہیے تاکہ وہ اپنے ساتھیوں سے خوب کام لے سکے۔ ورنہ تو کچھ لیڈر ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو جب یہ پتا چلتا ہے کہ کسی اور کے اندر کوئی ایسی خوبی ہے جو اس کے اندر نہیں، تو وہ اس کو اوائڈ کرنے لگتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ پھر مجھ سے آگے نہ نکل جائے، پھر شاید یہ میری بات نہیں مانے گا اگر میں نے اس کو کوئی امپورٹینس دی یا کوئی امپورٹنٹ رول دے دیا۔ تو اسی لیے آپ دیکھیں کہ زوال یافتہ معاشروں کے اندر یہی ہوتا ہے کہ وہ ترقی نہیں کرتے۔ پھر جب انسان کو اپنے مقصد سے دلچسپی ہوتی ہے کہ جو کام ہے وہ زیادہ اچھا کون کر سکتا ہے تاکہ کام آگے بڑھے، تو وہ دوسروں کو آگے بڑھاتے ہیں باوجود اس کے کہ ان کو ذاتی طور پر کوئی اچھا نہ بھی لگے یا اس سے کوئی شکایت ہو۔ فرمایا، ہم ضرور تیرے بھائی کے ذریعے تیرا بازو مضبوط کر دیں گے اور تم دونوں کو اپنی نشانیوں کے ساتھ ایسا غلبہ عطا کریں گے کہ وہ تم تک نہ پہنچ سکیں گے، تم دونوں اور جو تمہاری پیروی کریں وہی غالب آنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی، انہوں نے اپنی کمزوری کا اعتراف کیا، اللہ نے ان کو سیدھا راستہ دکھا دیا، تسلی دی۔ موسیٰ علیہ السلام اکیلے تھے، ابھی اس وقت ان کے ساتھ اور کوئی نہیں تھا، لیکن اللہ نے ان کے اور ان کے پیروکاروں کے غلبے کا وعدہ کیا یہیں پر ہی کہ آئندہ تمہارے ساتھ اور لوگ بھی ہوں گے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ جب انسان کو کوئی مشکل ہو نا تو سب سے پہلے مدد قریبی لوگوں سے لینی چاہیے،
کیونکہ وہ معاملے کو زیادہ سمجھتے ہیں، اپنا بھائی بہن یا قریبی لوگ جو ہیں. تو اس میں آپ دیکھیے کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ پھر ان کے ساتھ تعلقات بھی اچھے ہوں، ورنہ وہ مشکل کے وقت کام نہیں آتے. پھر جب موسیٰ ان کے پاس ہماری کھلی کھلی نشانیوں کے ساتھ آیا تو وہ کہنے لگے یہ تو محض ایک گھڑا ہوا جادو ہے، اور ہم نے یہ اپنے پہلے آباء و اجداد میں کبھی سنا بھی نہ تھا. حق کے مقابلے میں پیش کی جانے والی ایک کمزور دلیل تھی. اور موسیٰ نے کہا میرا رب اسے خوب جانتا ہے جو اس کے پاس سے ہدایت لے کر آیا ہے، اور جس کے لیے آخرت کے گھر کا اچھا انجام ہوگا. بے شک ظالم لوگ فلاح نہیں پاتے. موسیٰ علیہ السلام یہاں بھی عاجزی دکھا رہے ہیں، ربی اعلم بمن جاء بالہدی. اور فرعون نے کہا اے اہل دربار، میں تو اپنے سوا کسی کو تمہارے لیے معبود نہیں جانتا. ایک طرف موسیٰ علیہ السلام کی عاجزی اور دوسری طرف فرعون کی سرکشی اور تکبر. تو اے حامان تم میرے لیے مٹی پر آگ جلاؤ، پھر میرے لیے ایک اونچی عمارت بناؤ تاکہ میں موسیٰ کے معبود کی طرف جھانکوں، اور میں تو اسے جھوٹوں میں سے ہی سمجھتا ہوں. اللہ تعالیٰ کی بلندیوں تک کون پہنچ سکتا ہے؟ آسمان کا فاصلہ کتنا ہے؟ آسمان سے نیچے جو ستارے سیارے ہیں ان میں سے اگر صرف سورج کو ہی لیں تو 9,30,00,000 میل دور ہے، اور زمین اس کی گردش کر رہی ہے. اتنی دور سے 9 کروڑ میل دور سے گردش کر رہی ہے سورج کی گرد. اور دیگر سیاروں کو بھی آپ دیکھیں، آسمان تک کوئی نہیں پہنچا تو اللہ تک کون پہنچے گا؟ جو فرعون کا خیال تھا کہ کوئی عمارت بنا کے وہ پہنچ جائے گا، کیسی بے وقوفی کی بات ہے. کائنات کی تو وسعت ہی اتنی ہے کہ کوئی فزیکلی وہاں تک نہیں پہنچ سکتا. اور اس نے اور اس کے لشکروں نے زمین میں ناحق تکبر کیا. بڑے تھے نہیں، خواہ مخواہ بنے ہوئے تھے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ بے شک وہ ہماری طرف لوٹائے نہ جائیں گے. چنانچہ ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو پکڑ لیا، پھر ہم نے انہیں سمندر میں پھینک دیا. تو دیکھ لو ان ظالموں کا انجام کیسا ہوا. تکبر کا انجام بتایا گیا یہاں. اللہ ظالموں سے غافل نہیں ہے. اور ہم نے انہیں ایسے رہنما بنا دیا جو آگ کی طرف بلاتے تھے، یعنی فرعون حامان وغیرہ کو، اور قیامت کے دن وہ مدد نہ کیے جائیں گے. اور ہم نے اس دنیا میں ان کے پیچھے لعنت لگا دی، اور قیامت کے دن وہ بدحال لوگوں میں سے ہوں گے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَلَكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ. وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِنْ رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا لَوْلَا أُوتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ مُوسَى أَوَلَمْ يَكْفُرُوا بِمَا أُوتِيَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ قَالُوا سِحْرَانِ تَظَاهَرَا وَقَالُوا إِنَّا بِكُلٍّ كَافِرُونَ. قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِندِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَى مِنْهُمَا أَتَّبِعْهُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ.
فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين۔ اور پہلی امتوں کو ہلاک کرنے کے بعد ہم نے موسیٰ کو ایسی کتاب عطا کی جو لوگوں کے لیے بصیرت کا خزانہ اور ہدایت اور رحمت تھی تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اور آپ طور کی مغربی جانب موجود نہ تھے جب ہم نے موسیٰ کی طرف اپنے حکم کی وحی کی، اور نہ آپ مشاہدہ کرنے والوں میں سے تھے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان غیبی باتوں کو جاننے کے لیے وہاں موجود نہ تھے۔ لیکن ہم نے کئی امتیں اٹھائیں، پھر ان پر مدت حیات طویل ہو گئی، اور آپ مدین والوں میں مقیم نہ تھے کہ آپ ان پر ہماری آیات پڑھتے، لیکن ہم ہی رسول بھیجنے والے تھے۔ اور آپ طور کے کنارے پر نہ تھے جب ہم نے موسیٰ کو پکارا تھا، لیکن یہ تو آپ کے رب کی طرف سے ایک رحمت ہے تاکہ آپ ایسی قوم کو خبردار کریں کہ جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا، شاید کہ یہ نصیحت حاصل کریں۔ اور اگر یہ بات نہ ہو کہ انہیں ان کے کیے کی وجہ سے کوئی مصیبت پہنچے گی تو یہ کہیں گے، اے ہمارے رب، تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہ بھیجا تاکہ ہم تیری آیات کی پیروی کرتے اور ہم ایمان والوں میں سے ہو جاتے۔ نبی کی بعثت کا ایک مقصد لوگوں پر حجت قائم کرنا ہے۔ پھر جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق آ گیا تو یہ کہنے لگے، اس پیغمبر کو اس کی مانند کیوں نہ دیا گیا جو موسیٰ کو دیا گیا تھا؟ کیا بھلا انہوں نے اس کا انکار نہ کر دیا تھا جو اس سے پہلے موسیٰ کو دیا گیا تھا؟ انہوں نے کہا، یہ دونوں جادو ہیں جو ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، اور کہنے لگے کہ ہم تو ہر ایک کے انکاری ہیں۔ کہہ دیجیے، اگر تم سچے ہو تو تم اللہ کے پاس سے کوئی ایسی کتاب لے آؤ جو ان دونوں سے زیادہ ہدایت والی ہو، میں اس کی پیروی کر لوں گا۔ پھر اگر انہوں نے آپ کی بات قبول نہ کی تو جان لیجئے کہ بے شک یہ صرف اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں، اور اس سے زیادہ گمراہ اور کون ہے جو اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت کے بغیر اپنی خواہش کی پیروی کرے۔ یعنی سب سے زیادہ بھٹکا ہوا انسان وہ ہے جو اللہ کی ہدایت کو بند کر کے رکھے اور زندگی کو اپنی خواہشات کے مطابق گزارے۔ بے شک اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا، یعنی ایسے لوگوں کو پھر ہدایت نہیں ملتی۔ تو عقل مند کون ہے؟ جو شریعت کی پیروی کرے، نہ کہ خواہشات کے پیچھے لگ کر منمانیاں کرے۔ علم کے بغیر نفس کی مرضی پوری کرنا خواہش پہ چلنا ہوتا ہے، اور حق سے منہ موڑنے والا ہر شخص خواہشات کا غلام ہوتا ہے۔ وہ حق سے کیوں منہ موڑتا ہے؟ حق کیوں نہیں قبول کرتا؟ کیونکہ حق کڑوا ہوتا ہے، بعض اوقات حق مرضی کے خلاف ہوتا ہے، لہٰذا وہ حق کو چھوڑ کر اپنی منمانی کرتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ خواہش کی پیروی کرنے والے ظالم ہوتے ہیں۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا، اور ظالم جو ہیں وہ اندھیرے میں رہنا پسند کرتے ہیں، اور جو اندھیرے میں رہنا پسند کرے اسے ہدایت کی روشنی نصیب نہیں ہوتی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري، اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري، اللهم اجعل القرآن